ایک شخص تھا تھامس آسٹن۔ اس نے 1859 میں آسٹریلیا کی فضا خوشگوار بنانے کی کوشش کی اور یورپ سے خرگوش کے تقریباً 12 جوڑے منگوا کر وہاں چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد براعظم آسٹریلیا میں کیا ہوا کہ پورا براعظم ان خرگوشوں کی وجہ سے بھر گیا اور جس علاقے میں بھی گئے اس کو ساری فصلوں کو کھا گیا۔ جان ولیم کلارٹس نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ جب آسٹریلیا کا براعظم نیا دریافت ہوا اور یورپ کے بہت سے لوگ وہاں جا کر آباد ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اس براعظم میں خرگوش بالکل نہیں ہیں۔ یہ لوگ یورپ میں خرگوش کے شکار کے عادی تھے اور انہیں شکار میں لطف آتا تھا۔ آسٹریلیا میں اس کی یاد ستانے لگی۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھامس آسٹن تھا۔ اس نے 1859 میں آسٹریلیا کی فضا خوشگوار بنانے کی کوشش کی اور یورپ سے خرگوش کے تقریباً 12 جوڑے منگوا کر وہاں چھوڑ دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ یورپ میں تو خرگوشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مخلوقات بھی پائی جاتی تھی جو ان کی طبعی دشمن تھی۔ اس کی وجہ سے وہاں خرگوش کی نسل میں اعتدال اور توازن برقرار رہتا تھا۔ ایک حد سے تجاوز نہیں کرتی تھی اس کی نسل، مگر آسٹریلیا اس کے ان طبعی دشمنوں سے خالی تھا اور وہاں پر وہ بیماری اور وبا بھی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان 12 جوڑوں سے خرگوش کی نسل بڑھنی شروع ہوئی تو اس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسٹریلیا خرگوشوں سے بھر گیا اور یہ بے مہار مخلوق کھیتوں میں گھستی تو کھیت ویران کر دیتی، چراگاہوں میں پہنچتی تو چراگاہیں اجاڑ دیتی۔ غرض وہ جانور جسے آسٹریلیا کی طبعی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے باقاعدہ درآمد کیا گیا تھا، سارے براعظم کے لیے عذاب جان بن گیا۔ اب اس مشکل پر قابو پانے کی کوشش شروع کی گئی کہ خرگوش آبادیوں میں نہ پہنچ سکے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوئی اور خرگوش ان فصیلوں کو پھاند کر اندر آنے لگے۔ پھر ایک زہریلی غذا کو کام میں لا کر یہ روز افزوں نسل گھٹانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلا۔ آخرکار کئی سال کی محنت اور کوشش کے بعد اس مشکل کا حل دریافت ہوا۔ ایک دوا ایجاد کی گئی جو خرگوش کو ایک مہلک بیماری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس وبا کے پھیلنے سے خرگوش کی نسل میں کمی واقع ہوئی اور رفتہ رفتہ بڑے بڑے خشک صحرا اور بنجر پہاڑ جو کئی سالہ سال سے قحط زدہ رہے اب سرسبز زرخیز خطوں میں تبدیل ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بکریوں کی صنعت سے آمدنی بہت گھٹ گئی تھی، وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1952 اور 53 کے دوران اس صنعت کی آمدنی میں جو اضافہ ہوا اس کا اندازہ 84 ملین پاؤنڈ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق جس علاقے میں پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے علاقہ یا نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر دخل اندازی دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، تو پھر وہ چیز آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔